بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان کامیاب، جس کے مصنف ہیں ملک صفدر حیات خان، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ میں نے کہا، گھومن صاحب، کیا لڑکی کے گھر والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کی لڑکی الیاس نامی کسی شخص سے محبت کرتی تھی؟ ظاہر ہے جناب، پتہ تو ہوگا، ایسی باتیں بھلا کہاں چھپتی ہیں۔ پھر وہ رازدارانہ انداز میں گویا ہوا، ملک صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ لڑکی کا باپ اس کا سودا کر رہا تھا۔ سودا؟ میں چونکا۔ کس قسم کا سودا جناب گھومن صاحب؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا، یہ سودا ہی ہوا نا جناب۔ ملک خدا بخش زمیندار شمیم سے شادی کے بدلے میں فتح دین کو پورے 10 ایکڑ اراضی دینے کو تیار تھا۔ فتح دین ایک لالچی انسان ہے، وہ ملک خدا بخش کے چکر میں آ گیا۔ ویسے بھی لڑکی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور باقی 2 بہن بھائی اس سے چھوٹے ہیں۔ لڑکیوں کی مائیں زندہ ہوں تو ایسے موقعوں پر ان کی حمایت میں بولتی ہیں۔ شمیم تو پوری طرح اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ الیاس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کا باپ اسے بوڑھے اور بیمار زمیندار ملک خدا بخش کو سونپنا چاہتا تھا۔ 10 ایکڑ زمین کے لالچ نے اس کی مت مار دی تھی۔ میں نے کہا، آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے ملک خدا بخش خاصا اثر و رسوخ والا بندہ ہوگا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا، وہ بہت بڑا زمیندار ہے جناب۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے الجھن آمیز انداز میں کہا۔ کون سی بات جناب ملک صاحب؟ میں نے کہا، شمیم کے اچانک پر اسرار طور پر غائب ہو جانے پر کسی کا دھیان الیاس کی طرف کیوں نہیں گیا تھا؟ وہ دونوں ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ شمیم کے ساتھ ساتھ جب وہ بھی گاؤں سے غیر حاضر ہوا ہوگا تو اس بات کے روشن امکانات تھے کہ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کہیں گئے ہوں گے۔ ان کی چاہت اور محبت سے بھی گاؤں والے آگاہ تھے۔ آپ کی الجھن اپنی جگہ بالکل درست ہے ملک صاحب، صدیق گھومن نے کہا، لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ الیاس زیادہ وقت گاؤں سے باہر رہتا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ ادھر حافظ آباد میں منڈی کالکی کی کسی دکان پر منشی گیری کرتا تھا۔ 2 ہفتے میں صرف 1 دن کے لیے وہ منڈھورا آتا تھا، یعنی ہر 15 دن بعد۔ 1 ماہ میں 2 مرتبہ جس روز شمیم گھر سے غائب ہوئی، اس سے کوئی 2 دن پہلے ہی الیاس منڈھورا سے ہو کر گیا تھا، اور اب 15 دن سے پہلے اس کے آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس کے حافظ آباد جانے کے بعد 2 دن تک شمیم گاؤں میں ہی موجود تھی، اس لیے بھی الیاس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا ہوگا، حالانکہ سب سے پہلے ہی اسی کی طرف خیال جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، گھومن صاحب، کیا آپ نے اپنے طور پر منڈی کالکی سے الیاس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی تھی؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی ملک صاحب، وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ جب لڑکی کے مدعی نے رپورٹ میں کسی پر شک ہی ظاہر نہیں کیا، اس نے تو سیدھی سیدھی شمیم کی گمشدگی کی اطلاع دی تھی۔ ہاں، اگر اس نے شمیم کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی ہوتی اور کسی اغوا کنندہ کا نام بھی بتایا ہوتا تو ہم ضرور بضرور اس خاص شخص کے بارے میں تفتیش کرتے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر گھومن کی سوچ اور فرائض سے غفلت پر افسوس ہوا، تاہم میں نے اسے کچھ کہا نہیں۔ میں اس سے کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ وہ ایک روایتی قسم کا دیہاتی تھانے دار تھا، جو مکھی پر مکھی مارنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بیکار ہوتا ہے۔ وہ رینک میں مجھ سے بہت چھوٹا تھا اور نا تجربہ کار بھی، لیکن اس کے ٹور کسی وڈے تھانے دار سے بھی زیادہ تھے۔ وہ ایک ASI تھا۔ عملے کی کمی کی وجہ سے بحالت مجبوری دور دراز کے گاؤں دیہات میں بعض اوقات نچلے درجے کے اہلکاروں کو تھانہ انچارج بنا دیا جاتا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، گھومن صاحب، اب اس بات میں تو کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ شمیم ایک مرتبہ پھر روپوش ہو چکی ہے۔ مقتول الیاس کی لاش ضلع ہسپتال کے سرد خانے میں رکھی ہے اور قاتل چوہدری حق نواز کھرل ریمانڈ پر ہماری کسٹڈی میں ہے۔ منڈھورا گاؤں آپ کی تھانے کی حدود میں آتا ہے، اس لیے اب آپ فوری طور پر مقتول کے وارثوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں
اور ضلع ہسپتال سے مقتول کی لاش کو حاصل کر کے اسے متعلقہ لوگوں تک پہنچانے کا بھی بندوبست کریں۔ قتل چونکہ میرے تھانے کی حدود میں ہوا ہے، اس لیے چودھری حق نواز والا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا۔ اور شمیم کا کیا ہوگا ملک صاحب؟ گھمن نے سوال کیا۔ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تو ہمارے پاس درج کرائی گئی تھی۔ میں نے کہا اسے تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ خاصا تلخ و ترش ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں، وہ میرے لہجے میں پوشیدہ طنز کو محسوس کرتے ہوئے جلدی سے بولا۔ میں بھلا کیوں اسے تلاش نہیں کروں گا؟ دراصل ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سراغ، کوئی اشارہ نہیں ملا تھا نا۔ اب آپ کو تو میں نے بہت سے اشارے دے دیے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت آمیز انداز میں بولا، لیکن اس سلسلے میں ابھی بھی مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ میں ہر طرح آپ کی مدد کو تیار ہوں گھمن صاحب، میں نے کہا۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ وہ بولا، پہلی مرتبہ شمیم میرے علاقے سے غائب ہوئی تھی، میرا مطلب ہے اسے اغوا کیا گیا تھا، اور دوسری مرتبہ وہ آپ کے تھانے کی حدود سے روپوش ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے علاقے میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کوشش تو ہم کر رہے ہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ صدیق گھمن نے فوراً اپنے ایک ماتحت کو بلایا اور کہا، تم اسی وقت منڈھورا روانہ ہو جاؤ اور شمیم کے باپ فتح دین کو لے کر تھانے آ جاؤ۔ ماتحت کانسٹیبل نے کہا، کیا ملک صاحب کو بھی بلانا ہے جناب؟ غالباً ملک صاحب سے اس کی مراد ملک خدا بخش تھی، جو شمیم سے شادی کرنے والا تھا۔ یہ شادی اس کے لیے خانہ بربادی ثابت ہو رہی تھی۔ صدیق گھمن نے کانسٹیبل کو جھڑکا، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، جتنا کام بتایا جائے بس اتنا ہی کیا کرو۔ گھمن صاحب، میں کسی اور کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں؟ ہاں، ایک کانسٹیبل اور ساتھ لے جاؤ۔ میں نے گھمن سے کہا، جناب آپ مقتول کے وارثوں سے بھی رابطہ کریں، یہ زیادہ ضروری کام ہے۔ اس بیچارے کا ہے کون ملک صاحب؟ گھمن نے کہا، بچپن ہی میں یتیم ہو گیا تھا، چچا چچی نے پالا پوسا، وہ دونوں بے اولاد تھے، انہیں اولاد مل گئی اور الیاس کو سرپرست۔ یہ حقیقت اپنی جگہ گھمن صاحب، میں نے کہا، لیکن مقتول کی لاش ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ وہ تو ابھی تک یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا بھتیجا منڈی کالے کی میں آڑت کا حساب کتاب لکھ رہا ہوگا۔ جوان الیاس کی لاش وصول کر کے ان پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی۔ صدیق گھمن نے کہا، اسی لیے ملک صاحب میں فوری طور پر انہیں اس صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے میں فتح دین وغیرہ سے بات کر لوں، پھر مقتول کے وارثوں کے بارے میں سوچوں گا۔ ویسے بھی مقتول کی لاش کو حاصل کر کے یہاں تک پہنچانے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بہرحال یہ آپ کے اندرونی معاملات ہیں گھمن صاحب، میں نے کہا، آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں اس طرح انہیں ترتیب دے لیں۔ میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب ہمیں اجازت دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ASI سلامت علی نے بھی میری تقلید کی۔ صدیق گھمن بھی اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا ملک صاحب۔ پھر کیسے جانے دیں گے گھمن صاحب؟ میں نے مزاح کے رنگ میں کہا۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر بولا، میرا مطلب ہے مجھے اپنی خدمت کا موقع تو دیں، میں دوپہر کے کھانے کا انتظام کرواتا ہوں، آپ تشریف رکھیں، ابھی ککڑ شکڑ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے گھمن صاحب۔ زحمت کیسی ملک صاحب؟ وہ جلدی سے بولا، یہ تو کھانے کا وقت ہے۔ میں اس کی پیشکش کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہماری خاطر تواضع کے لیے وہ جو بھی پکوان تیار کروائے گا وہ کسی بیچارے کی جیب کا ضرور کھانا خراب کرے گا۔ ویسے بھی وہاں آنے کا میرا مقصد پورا ہو چکا تھا، اب مزید رکنا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی تھی۔ اس کے آگے تھانے دار صدیق گھمن کا کام شروع ہوتا۔ میرے پیش نظر اس وقت سب سے اہم مسئلہ چودھری حق نواز کھرل کا تھا۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں اسے کہا، گھمن صاحب آپ کے پاس کبھی آ کر دعوت اڑائیں گے، اس وقت تو آپ ہمیں اجازت ہی دیں۔ ادھر تھانے میں نہایت ہی اہم نوعیت کے کام پڑے ہیں، ابھی تو چودھری کے چالان کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جلد ہی ہماری جان چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے کہا، ملک صاحب آپ نے چودھری حق نواز کھرل پر ہاتھ ڈال کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اب اپنے ہاتھ کو ذرا مضبوط ہی رکھیں، یہ چودھری لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے گھمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، گھمن صاحب ظالم اور نا انصاف چودھریوں کی ساری خطرناکی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ان کے نمک خوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سلسلے میں میرے ہاتھ صاف ہیں، اور میں نے کسی چودھری پر نہیں بلکہ ایک مجرم، ایک قاتل پر ہاتھ ڈالا ہے۔
اس ہاتھ کی گرفت میں کمزوری کیسے آ سکتی ہے؟ آپ دیکھنا بہت جلد چودھری حق نواز آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے کے احاطے میں آ گئے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے گھومن سے پوچھا، گھومن صاحب، آپ نے ابھی بتایا ہے کہ مقتول مہینے میں صرف ایک بار اپنے گاؤں جاتا تھا، اور یہ بھی کہ شمیم کی گمشدگی سے 2 روز قبل وہ گاؤں کا چکر لگا گیا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ شمیم کو وہی بھگا لے گیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ گزشتہ 4 روز سے اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا ہے۔ اس صورت میں اس آڑتی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اچانک کہاں چلا گیا ہے۔ میرا خیال ہے مقتول نے اپنے آڑتی مالک سے کوئی معقول بہانہ کیا ہوگا اور اس سے چھٹی لی ہوگی، ورنہ یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے پوچھا، کون سی بات گھومن صاحب؟ یہی اس کی غیر حاضری والی بات جناب، گھومن نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ اگر آڑتی نے مقتول کے گھر والوں سے اس کی غیر حاضری کے سلسلے میں رابطہ کیا ہوتا تو پھر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ مقتول کے چچی اور چچا تو ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ منڈی کالے کی میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوگا۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتول نے اپنے آڑتی مالک سے کوئی معقول بہانہ کر کے چھٹی لے رکھی ہوگی۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں ایک بس میں سوار ہو کر اپنے علاقے کی طرف واپسی کا سفر شروع کر چکے تھے۔ آنے والے 2 روز میں مقتول الیاس کی لاش اس کے چچا چچی کے حوالے کر دی گئی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں جو قیامت برپا ہوئی ہوگی اس کا میں بس تصور ہی کر سکتا تھا۔ الیاس کی موت انتہائی حسرت ناک انداز میں ہوئی تھی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے چالان کی تیاری میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ کسی بھی صورت چودھری حق نواز بچ نہ پائے۔ چودھری کو عدالت کے حوالے کرنے کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا۔ تقریباً 2 سال تک یہ مقدمہ چلتا رہا، پھر سیشن کورٹ نے چودھری کو سزائے موت سنا دی۔ بڑے چودھری علی نواز کھرل نے عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور پیسہ پانی کی طرح بہانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کر رہا تھا۔ اس کی تگ و دو کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ ہائی کورٹ نے سزائے موت کو سزائے قید تا حیات میں بدل دیا۔ میں اپنی کامیابی پر جس قدر مسرور تھا، چودھری علی نواز کھرل اپنی شکست پر اتنی ہی شدت سے تل ملایا ہوا تھا۔ وہ اپنی پوری کوشش کے بعد بھی حق نواز کو سزا سے نہیں بچا سکا تھا، تاہم میں اس کی انتقامی کارروائی کا نشانہ بن گیا۔ جب تک مقدمہ چلتا رہا اس وقت چودھری علی نواز کی توجہ پوری طرح بیٹے کی رہائی پر لگی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی عدالت نے حق نواز کو سزا سنائی، علی نواز کی توپوں کا رخ سیدھا میری طرف ہو گیا۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود حق نواز کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ اس کا اثر و رسوخ کارآمد ثابت نہ ہو سکا، لیکن میرے معاملے میں اس کے تعلقات کی قوت کام کر گئی۔ چودھری علی نواز کھرل میرا تبادلہ کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی یا پریشان کن بات نہیں تھی۔ ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر کو ایسی صورتحال سے اکثر واسطہ کرنا پڑتا ہے۔ قصہ مختصر، میں پنڈی بھٹیاں کے تھانے سے تبدیل ہو کر جھنگ صدر کے ایک تھانے میں آ گیا۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی اگر سرور حسین سے میری دوبارہ ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ وہی سرور حسین جو 2.5 سال قبل پنڈی بھٹیاں کے لاری اڈے پر مجھ سے ملا تھا، جس نے بابا نظام دین کے ساتھ بس میں سفر کیا تھا اور مقتول کی ساتھی عورت کو دیکھنے ہمارے ساتھ ہی ہسپتال بھی گیا تھا۔ سرور حسین سے میری دوسری ملاقات جھنگ صدر کے مین بازار میں ہوئی تھی۔ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں تھا مگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ یہاں جھنگ میں؟ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا اور مجھے یاد آ گیا کہ پہلے میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ میں نے کہا، سرور حسین بھائی، میں تو سرکاری ملازم ہوں، سرکار جہاں بھیج دے جانا پڑتا ہے، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گھر تو ہسے کی میں نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا، گھر تو جناب ہسے کی ہی میں ہے، لیکن پچھلے سال میں نے شادی کر لی ہے اور میری سسرال کھیوا میں ہے۔ میں اپنی سسرال آیا ہوا تھا تو ادھر جنگ میں بھی کچھ خریداری کرنے چلا آیا اور اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ بھرجائی کو میرا سلام کہنا۔ بھائی سرور حسین، تم نے بڑے یادگار قصبے کی عورت سے شادی کی ہے۔ کھیوا اپنی ایک تاریخی اور رومانی پس منظر رکھتا ہے۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے جناب۔ وہ خوش ہو گیا۔ کھیوا قصبہ جھنگ سے کم و بیش 8 میل دور چنیوٹ روڈ پر واقع ہے۔ دریائے چناب کے کنارے واقع اس قصبے کی وجہ شہرت
معروف رومانوی کردار صاحبہ ہے جس نے مرزا سے عشق کیا تھا۔ مرزا جٹ دانا آباد گاؤں کا رہنے والا تھا جو جڑاں میں دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ صاحبہ کا تعلق راجپوتوں کے قبیلے سیال سے تھا اور مرزا راجپوتوں کے قبیلے کھرل کا چشم و چراغ تھا۔ راوی اور چناب کے کناروں نے بہت سی عشقیاں داستانیں رقم کی ہیں۔ میں سرور حسین سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے لگا تو اس نے اچانک پوچھا، ملک صاحب آپ کو وہ لڑکی تو یاد ہوگی؟ کون سی لڑکی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو مقتول کی ساتھی تھی اور وہاں بے ہوش ہو گئی تھی، سرور حسین نے وضاحت کی۔ بعد میں ہم اسے دیکھنے ہسپتال بھی گئے تھے۔ مجھے اچانک جھٹکا سا لگا اور میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ سرور حسین شمیم کا ذکر کر رہا تھا۔ میں بھلا اس پراسرار لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ شمیم کے ذکر نے میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی، تاہم میں نے چہرے سے اپنے اندرونی حالات کو ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا، سرور حسین تم شاید شمیم کا ذکر کر رہے ہو، کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں جناب، بس ایسے ہی اس کی بات کر دی میں نے۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، دراصل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور شاید آپ بھول رہے ہیں اس لڑکی کا نام شمیم نہیں بلکہ شہناز ہے۔ وہ انکشاف در انکشاف کر رہا تھا۔ میں نے اپنی قلبی کیفیات کو پوشیدہ رکھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں استفسار کیا، تم اسے کیسے جانتے ہو؟ اس کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ جناب وہ میری سسرال ہی میں بیاہ کر آئی ہے، سرور حسین نے بتایا، یہاں کھیوا میں۔ اس کے شوہر کا نام آفتاب ہے اور وہ قصبے کے ایک سکول میں ماسٹر ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ان کی ایک بچی بھی ہے، اور اتفاق دیکھیں وہ بھی اسی گلی میں رہتی ہے جہاں میری بیوی کا میکہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ سرور حسین کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ ملک صاحب کمال ہے، آپ نے تو اس بیچاری کو شہناز سے شمیم بنا دیا، آپ کو اس کا نام بھی یاد نہیں رہا؟ میں نے چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سجاتے ہوئے کہا، بھائی کس کس کا نام اور چہرہ یاد رکھیں، روزانہ درجنوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ بولا، کبھی فرصت ملے تو ہمارے گھر تشریف لائیں نا، میں ابھی ایک ہفتے تک کھیوا ہی میں ہوں۔ پھر وہ مجھے کھیوا میں اپنے گھر کی لوکیشن وغیرہ بتانے لگا۔ وہ نہ بھی بتاتا تو میں اس سے پوچھتا ضرور۔ بہرحال میں نے اس سے گھر آنے کا وعدہ کر لیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ دوسرے روز میں سادہ لباس میں کھیوا پہنچ گیا۔ سرور حسین سے ملاقات کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، میں تو خاص الخاص شمیم اور شہناز کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ ایک مومے کی طرح میرے ذہن سے چپکی ہوئی تھی، تاہم میں نے سرور حسین کے سامنے اپنے احساسات کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ میں نے اسے یہی باور کروایا تھا کہ جیسے مجھے اب شمیم سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ ماسٹر آفتاب کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں اس وقت اکیلا ہی تھا اور خاص طور پر میں سادہ لباس میں وہاں پہنچا تھا۔ میں نے مطلوبہ دروازے پر دستک دی اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ کسی عورت کی سوالیہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے کے پیچھے آہٹ پیدا ہوئی، پھر کنڈی گرنے کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل چکا تھا۔ گھر کا دروازہ کھولنے والی کو دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے سامنے نرس شبانہ کھڑی تھی، وہی شبانہ جو پنڈی بھٹیاں کے ہسپتال میں شمیم پر نگران خصوصی مقرر کی گئی تھی، لیکن اس کی نگرانی فیل ہو گئی تھی۔ شبانہ کے بیان کے مطابق شہناز یعنی شمیم اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شبانہ بھی مجھے پہچان چکی تھی، شاید اسی لیے اس نے پھرتی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دروازے کے پٹ کو پکڑ لیا اور نرم لہجے میں کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ لکنت زدہ لہجے میں بولی، آپ کو میرا ایڈریس کس نے بتایا؟ میں نے کہا نا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں صرف شمیم سے ملنے آیا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ کون شمیم؟ وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے قدرے محتاط لہجے میں بولی، یہاں کوئی شمیم نہیں رہتی۔ میں نے کہا، میں اس شمیم کی بات کر رہا ہوں جو تمہارے بھائی آفتاب کی بیوی ہے۔ میری بھابھی کا نام تو شہنا۔ اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور ہراساں نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، چلو میں تمہارا جملہ مکمل کر دیتا ہوں، تمہاری بھابھی کا نام شہناز ہے نا؟ ہے نا؟ میں نے ایک لمحہ رک کر کہا، اور اس کا یہ نام بھی تم نے ہی رکھا تھا 2.5 سال پہلے پنڈی بھٹیاں کے ہسپتال میں، جب وہ تمہاری تحویل میں دی گئی تھی۔ کیوں، میں غلط تو نہیں کہتا؟ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، میں اس وقت ایک دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں۔
اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو مجبوراً مجھے تھانے دار بننا پڑے گا۔ میرے الفاظ کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ قدرے نرم لہجے میں بولی، آپ کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے گلی میں دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا، ایسی باتیں گلی میں کھڑے ہو کر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، ٹھہرے میں بیٹھک کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں شبانہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران میں شمیم کا شوہر آفتاب بھی سکول سے واپس آ گیا تھا۔ وہ 25-26 سال کا ایک معقول شخص تھا۔ جب شبانہ کو یقین ہو گیا کہ میں وہاں کسی محکمہ جاتی کارروائی کے سلسلے میں نہیں آیا ہوں تو اس کا خوف جاتا رہا اور اس نے اول سے آخر تک کے سارے واقعات و حالات میرے گوش گزار کر دیے۔ اپنے بیانات کی تصدیق کے لیے اس نے شمیم کو بھی وہیں بیٹھک میں بلا لیا تھا۔ ان لوگوں سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں میں ان کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس رات پنڈی بھٹیاں کے ہسپتال میں شمیم نے اپنے مفصل حالات شبانہ کو بتا دیے تھے۔ شمیم نے اپنی شادی سے چند روز پہلے ہی گھر سے فرار ہونے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ الیاس سے ایک بات طے ہو گئی تھی۔ الیاس سیدھے طریقے سے شمیم کو حاصل نہیں کر سکتا تھا اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایک بڈھے کھوسٹ زمیندار سے شمیم کو بیاہ دیا جائے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق آدھی رات کو الیاس نے ایک گھوڑے کو باندھ دیا اور شمیم کا انتظار کرنے لگا۔ شمیم کو رات کے آخری پہر چھت پر آنا تھا، جہاں سے رسے کی مدد سے وہ مکان کے عقب میں الیاس کے پاس پہنچ جاتی۔ شمیم مقررہ وقت پر اپنے گھر کی چھت پر پہنچ گئی۔ نیچے سے الیاس نے وہ مخصوص رسا چھت پر پھینک دیا جس کے سہارے شمیم کو نیچے اترنا تھا۔ شمیم نے رسے کو چھت پر نصب ایک مضبوط آہنی کھونٹے سے باندھا اور دیوار کے ساتھ پاؤں ٹکاتے ہوئے تھوڑی ہی کوشش کے بعد نیچے اتر آئی۔ اس کے بعد وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑا رسول پور تارڑ کی جانب بڑھنے لگا۔ الیاس نے اپنے پاس 500 روپے بھی رکھ لیے تھے، جو اس زمانے میں کوئی معمولی رقم نہیں تھی۔ شمیم نے بھی وہ تمام زیورات پہن لیے تھے جو بوڑھے زمیندار ملک خدا بخش نے اس کے لیے بنوائے تھے۔ اس رات کی صبح شمیم کی بارات آنے والی تھی، لیکن وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے محبوب کے ساتھ انجانی منزل کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ ویسے الیاس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ سرے دست سرگودا میں اپنے دوست ارشاد حسین کے پاس جائے گا، باقی باتیں بعد میں سوچی جائیں گی۔ الیاس نے سرگودا والی بات شمیم کو نہیں بتائی تھی۔ وہ دونوں جب رسول پور تارڑ پہنچے تو دل نکل آیا تھا۔ پھر وہ بس میں بیٹھ کر سرگودا کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد پنڈی بھٹیاں کے لاری اڈے پر جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں تفصیلاً بتایا جا چکا ہے۔ ہسپتال میں رات کے آخری پہر شمیم نے شبانہ کو اپنے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور اس سے مدد کی درخواست بھی کی تھی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ واپس نہ جائے۔ اس کا ساتھی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ وہ بے گھر اور بے سہارا ہو گئی تھی۔ شبانہ نے اسے بتایا کہ اگر وہ ہسپتال ہی میں رہی تو پولیس والے اسے ضرور واپس اس کے گاؤں بھیج دیں گے۔ اس پر شمیم اس کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے التجا کی کہ وہ اسے کہیں غائب کر دے۔ اس کے بعد ہی شبانہ نے شمیم کو ہسپتال سے غائب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ شمیم کو شہناز کا نام بھی اسی نے دیا تھا۔ باتھ روم والا ڈرامہ رچا کر شبانہ نے شمیم کو اپنے کوارٹر میں چھپا دیا۔ وہ ہسپتال کے کوارٹر میں رہتی تھی اور ہفتے وار چھٹی پر ہی اپنے گھر کھیوا جایا کرتی تھی۔ جب شمیم کی تلاش کا ہنگامہ سرد پڑ گیا تو شبانہ نے نہایت رازداری کے ساتھ شمیم کو کھیوا پہنچا دیا۔ گزشتہ 1 سال پہلے وہ ہسپتال کی نوکری چھوڑ چکی تھی اور اب گھر ہی میں رہتی تھی۔ آفتاب اور شمیم کی شادی بھی شبانہ ہی کی کوشش سے ہوئی تھی۔ اس طرح اب شمیم ان کے خاندان کی ایک فرد بن کر زیادہ محفوظ ہو گئی تھی۔ یہاں کھیوا میں سب لوگ اسے شہناز کے نام سے ہی جانتے تھے۔ یہ تمام واقعات سنانے کے بعد شبانہ نے کہا، ملک صاحب، میں نے آپ کے سامنے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا اور میں نے جو کچھ بھی کیا خلوص نیت اور ہمدردی کے جذبے کے تحت کیا ہے۔ اگر شمیم جو اب شہناز ہے واپس منڈھورا چلی جاتی تو اس کا لالچی باپ 10 ایکڑ اراضی کے عوض اسے ملک خدا بخش کے حوالے کر دیتا۔ میں نے شہناز کی درخواست پر اس کی زندگی بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ خوش بھی ہے۔ اگر آپ میرے اس عمل کو جرم سمجھتے ہیں تو مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی شبانہ نے اپنے دونوں بازو میرے سامنے پھیلا دیے۔ شمیم تڑپ کر آگے بڑھی اور گلوگیر آواز میں بولی، باجی شبانہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔
اگر گرفتار ہی کرنا ہے تو مجھے گرفتار کریں، اس تمام قصے کی جڑ میں ہوں۔ پھر اس نے بھی اپنی باہیں میرے سامنے پھیلا دیں۔ آفتاب ایک جانب خاموش بیٹھا تھا۔ میں نے گھمبیر آواز میں کہا، تم دونوں اپنے بازو سمیٹ لو۔ ان دونوں نے تعجب خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے شمیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شمیم، تمہیں تو آفتاب نے اپنی محبت کی زنجیر میں گرفتار کر رکھا ہے۔ کیا یہ اسیری تمہیں پسند نہیں جو میرے ہاتھوں گرفتار ہونا چاہتی ہو؟ شمیم کے چہرے پر حیا کی سرخی نمودار ہوئی اور اس نے گردن جھکا دی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی جیبوں کو ٹٹولنے لگا۔ شمیم کی 1 سالہ بچی اس کی گود میں سے جھانک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ کرنسی نوٹ نکال کر بچی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ شمیم نے فوراً وہ رقم بچی کے ہاتھ سے لے لی اور حیرت آمیز لہجے میں بولی، اتنے زیادہ پیسے؟ کتنے ہیں؟ شبانہ تجسس آمیز لہجے میں بولی، پورے 550 روپے ہیں باجی۔ شمیم کی آواز فرط جذبات سے کپ کپا رہی تھی۔ میں نے کہا، 50 روپے میری طرف سے بچی کے لیے ہیں اور باقی 500 مقتول کی امانت کے طور پر میرے پاس رکھے تھے، جو اس کی جامع تلاشی سے برآمد ہوئے تھے۔ ان پر صرف اور صرف شمیم کا حق ہے، حالانکہ میں یہ رقم شہناز کو دے رہا ہوں۔ آخری جملہ میں نے مسکراتے ہوئے ادا کیا تھا۔ شمیم تو اپنے محبوب کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، صاحبہ کی طرح۔ وہ تینوں ہکا بکا مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے انہیں خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلا آیا۔ اس وقت میں ایک ناقابل بیان روحانی سکون محسوس کر رہا تھا۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ 400 سال بعد صاحبہ کی تاریخ کو دہرانے والی محبت کی متولی شمیم کو میں کس جرم میں گرفتار کرتا؟